اور آپ نے بیعت سنا ہوگا، بچوں نے ہمیشہ بیعت کی ورڈنگز نہیں سنی ہے آپ نے؟ بیعت کی ورڈنگ سناؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بیعت کی ورڈنگز کیا ہیں؟ یزید کن لفظوں سے بیعت لے رہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ جو بیعت کرے یزید کی وہ یہ کہے کہ ہم یزید کی غلامی پر بیعت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں آزاد رہنے دے چاہے غلام رکھے۔ یہ تھے بیعت کی ورڈنگز۔ ارے اس آزادی کے سربراہ پر کروڑوں سلام جس نے 72 کو لے کے بیعت کے چیتڑے اڑا دیے۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ بڑا غور طلب ہے، 1400 برس سے یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حسین کے سامنے آئے، لیکن یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ یزید کو کچھ کہا جائے۔ کلمہ گو کو مارتا ہے وہ ظالم ہے۔ پھر کہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کے اندر کئی جگہوں میں پورا جو امام حسین کا واقعہ ہے، اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف، اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف، مسلمان تو تھے ہی۔ لیکن کربلا کے واقعے پہ تو ہم بڑا کہ وہ تو حق و باطل کی جنگ، اس کو نہیں، حق و باطل کی جنگ تھی، لیکن یہ کیا یزید کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نقطہ نظر تو الگ الگ ہے نا۔ لیکن یہ تو واضح ہوگا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ سارے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے۔ نہیں، غلطی تو پھر تو مسلمان ہونا تو اس میں آ گیا ہے نا کہ دونوں طرف مسلمان تھے نا۔ لیکن ایک غلط تھا اور ایک صحیح تھا۔ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ یزید کو کچھ کہا جائے۔ تو اب اس کے لیے بڑے بڑے فلسفے گڑھے گئے کہ یہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی۔ دیکھیے، ایک منزل وہ آتی ہے جہاں آدمی مقدمہ لڑتا ہے قتل کا۔ جب سپریم کورٹ سے بھی سزا ہو جاتی ہے اور مقدمے میں جان نہیں ہوتی تو صدر کے پاس مرسی پٹیشن جاتا ہے کہ جرم تو تسلیم ہے، قتل تو کیا، جرم تو ہوا، لیکن رحم سے بخش دیجئے۔ اب لوگ جو ہیں مدتوں یزید کی صفائی میں دلیلیں دیتے رہے۔ جب یہ سب دلیلیں ناکام ہو گئیں تو اب مرسی پٹیشن ڈالا کہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے۔ اللہ قادر ہے جناب، اللہ جو چاہے کرے۔ ہاں تو جو چاہے کرے، یزید کو بخش دے، آپ کو نہ بخشے۔ اللہ قادر تو ہے بے شک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ، مگر جو قادر ہے وہ عادل بھی ہے۔ جی اب سنیے اللہ کیسے گناہ بخشے گا۔ جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں گناہ ہیں، اگر ہم توبہ کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں تو اللہ کو اختیار ہے بخش دے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے بیواؤں کے پیسے کھائے، ہم نے یتیموں کا مال کھایا، بمبئی میں آ کے خوب چندے کیے، بیواؤں یتیموں غریبوں کے نام پر، کبھی 1 ٹکا کسی کو نہ دیا، سب تناول کر گئے، کھا پی کے مر گئے، کھا پی کے مر گئے۔ اب کہ یہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے، تو خدا ہم کو نہیں بخشے گا۔ بیوائیں بھوکی رہیں، یتیم پیسے کو روئے، ہم کو اللہ بخش دے۔
تو عزیزان گرامی، اگر اللہ کا کوئی جرم یزید نے کیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی، ممکن ہے اللہ بخش دے۔ یزید نے تو حسین کو شہید کیا، تو اللہ کیا بخشے گا اسے؟ تو لوگوں نے دوسری بات کہی، کہنے لگے حسین کریم ہے، اگر وہ بخش دیں۔ حسین کریم ہے، اگر وہ بخش دیں۔ ہم نے کہا بے شک کریم ہے، کریم ابن کریم ہے، وہ بھی کریم، ان کے باپ بھی کریم، ان کے نانا بھی کریم، خاندانی کریم ہے وہ، ان کا دل چاہے بخش دیں، کون روک سکتا ہے انہیں؟ ہمیں کیا مجال جو ہم منع کریں؟ حسین کریم ابن کریم ہے، بخش دیں، مگر بخشا نہیں جائے گا۔ آپ کیسے کہتے ہیں آپ نہیں بخشا جائے گا؟ ہم نے کہا 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں، تو عزیزان گرامی، ہم اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ حسین کریم ابن کریم ہے، ہم نہ غفور الرحیم ہیں نہ کریم ابن کریم ہیں۔ یہ 1400 برس سے ہم جو رو رہے ہیں کس کھاتے میں جائے گا؟ سب بخشتے ہیں، ہم نہیں بخشتے، اور جب تک ہم بخشیں گے نہیں بخشا جائے گا نہیں۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیے لوگوں نے بات کو بہت خوبصورتی سے گھما دیا ہے، اور میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے کہ جس کو لوگ گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد عوام الناس کے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ایک دم دوسری طرف۔ واقعہ کربلا نے انسانی ذہنوں کو ہلا دیا، اور فکر انسانی کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اس واقعے کی یاد اس طرح منائی جا رہی ہے جیسے اسی سال ہوا ہے۔ آپ جس اعتبار سے چاہے کربلا کے واقعے کو دیکھ لیں، تعصب کی عینک لگا کے دیکھیے چاہے اتار کے دیکھیے، مصروف زمانہ ہے، کاروباری انسان ہیں۔ ایک زمانے میں لکھنؤ میں مجلسیں ہوتی تھیں، لوگ کہتے تھے ارے خالی ہیں شیعہ، کیا کریں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی مجلسوں کے مجمع کو شیعوں کی بیکاری پر محمول کیا جاتا تھا، کوئی کام کاج تو ہے نہیں، لہذا چلو مجلسوں میں بیٹھو۔ عزاداری پھیلی، حسین کے چاہنے والے ملکوں ملکوں گئے۔ بمبئی تو بیکاری کا شہر نہیں ہے، کاروباری شہر ہے۔ آج اردو زبان کی سب سے زیادہ مجمع کی مجلس بمبئی میں ہو رہی ہے۔ کیوں جناب؟ یہ بیکار کے لوگ تو نہیں آ کے بیٹھتے ہیں، سب اپنے وقت سے آتے ہیں۔ یہ کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں تو بیکار نہیں ہے، لندن میں تو کوئی جاب اپنا چھوڑتا نہیں ہے، یورپ میں تو ہر ایک مصروف ہے۔ پھر بڑے بڑے مجمع مجلسوں میں کیسے ہوتے ہیں؟ معلوم ہے کہ شمع عزائے حسین میں اٹریکشن ہے، جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں، جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں۔ کہ عزاداری، یہ عزاداری کیا چیز ہے؟ اب اس میں دوسرا مسئلہ پیدا کیا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بڑے بڑے مولوی آ گئے، بڑے بڑے مفتی آ گئے، بڑے بڑے فتویٰ دینے والے آ گئے، بڑے بڑے مسئلے پوچھنے والے آ گئے، جناب یہ علم اٹھانا جائز ہے؟ ان کا ہوں۔ جناب تعزیہ رکھنا جائز ہے؟ نہ بت ہے، بت بت بت، خبردار۔ جناب سبیل کا، ہاں خبردار نہ پینا۔ ہاں اما انہوں نے حسین پہ پانی بند کیا تھا، تم اپنوں کو بند کر رہے ہو۔
ان کا وہاں سبیل پر نیاز کا کھچڑا پکا ہے، ہاں خبردار کھانا نہیں، جائز نہیں ہے۔ ان علماء سے ایک ہمارا سوال بھی کر دیجئے کوئی اگر جائے وہاں تو، کہ فقہ اسلامی سے